درجات کے لیے صدر اسلام سے آج تک رہ محبت ولایت میں جان دینے والوں کے لیے بالخصوص وہ محبان علی رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اور بالخص بانی مجلس کے مرحومین ان کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، صلوات سارے حضرات بلند آواز۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد۔ میں نے بالکل مختصر سا خطبہ پڑھا ہے چونکہ پڑھنے والے حضرات کافی ہیں، وقت تھوڑا ہے۔ ارشاد پروردگار ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صلوات۔ مومنین کرام، میں نے ایک معروف آیت مجیدہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ پاک نے 3 چیزوں کا حکم دیا ہے اور 3 چیزوں سے روکا ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل، تحقیق اللہ عدل کرنے کا حکم دیتا ہے، والاحسان، احسان اور نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے، وایتاء ذی القربی، اور جو قریبی تمہارے مستحق عزیز و اقارب ہیں ان کو عطا کرنے کا حکم دیتا ہے، وینہی عن الفحشاء، اللہ بے حیائی سے روکتا ہے، والمنکر، غیر پسندیدہ باتوں سے منع کرتا ہے، والبغی، اور اللہ تعالیٰ سرکشی سے منع کرتا ہے، یعظکم، یا اللہ تعالیٰ تمہیں واعظ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ مومنین کرام، مولا علی علیہ السلام کی جو ذات تھی وہ اس آیت کی مجسم تفسیر تھی۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام مجسمہ عدل بھی تھے اور مجسمہ احسان بھی تھے۔ مومنین، آپ نے ہزاروں بار منبر سے سرکار کی حدیث سنی ہے کہ مولا امیر علیہ السلام کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ ملائکہ شمار نہیں کر سکتے، جن و انس لکھ نہیں سکتے، اتنے زیادہ۔ پھر نبی کریم کی ایک حدیث ہے اور اس حدیث کو شیعہ سنی نے لکھا۔ یہ حدیث خود بتا رہی ہے کہ کچھ فضائل مولا علی علیہ السلام کے ایسے بھی تھے جو سرکار نے بیان نہیں کیے۔ خود رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اپنی امت کے گمراہ ہونے کا خطرہ نہ ہوتا، جس طرح حضرت عیسیٰ کی امت عیسیٰ کے بارے میں گمراہ ہو گئی، اگر مجھے اپنی امت کے گمراہ ہونے کا خطرہ نہ ہوتا، میں اپنے بھائی علی کے وہ فضائل بھی بیان کرتا کہ میرا بھائی علی جہاں سے گزرتا لوگ میرے بھائی علی کی قدموں کی خاک کو آنکھوں کا سرما بناتے اور میرے بھائی علی کے وضو سے بچے ہوئے پانی کو شفا اور تبرک کے طور پر استعمال کرتے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم نے بھی کچھ فضائل ایسے ہیں جو ابھی بیان نہیں کیے تاکہ امت گمراہ نہ ہو جائے، امت خدا کو چھوڑ نہ بیٹھے۔
اصل یہ ہے۔ تو فضائل تو اس قدر زیادہ ہیں، لیکن میں آج اس مختصر سے وقت میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کی صفت عدالت پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام کتنے بڑے عادل تھے۔ سامعین گرامی، اسلام نے عدل کو بڑی اہمیت دی ہے، اور اسلام میں جتنی اہم پوسٹیں ہیں، منصب ہیں، عہدے ہیں، سب کے لیے عدالت کو شرط قرار دیا ہے۔ آپ ایک پیش نماز سے شروع کریں۔ مذہب اہل بیت میں، فقہ جعفری میں، ہر کسی کو امام جماعت نہیں بنایا جا سکتا، ہر بندہ پیش نماز نہیں بن سکتا۔ پیش نماز کے لیے شرط ہے کہ وہ عادل ہو۔ کتنا خوبصورت ہے مذہب اہل بیت، جو 5-7 منٹ کا امام ہے اس کے لیے عدالت کو شرط قرار دیا، جو دین و دنیا کا امام ہے اس کے لیے عصمت کو شرط قرار دیا۔ پیش نماز کو عادل ہونا چاہیے، امام جمعہ کو عادل ہونا چاہیے، وقت کے قاضی اور جج کو عادل ہونا چاہیے، وقت کے حکمران کو عادل ہونا چاہیے، مجتہد جامع و شرائط کو عادل ہونا چاہیے۔ توجہ ہو رہی ہے میرے بھائی؟ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ اب ظاہر ہے یہ چند مولا کے کلمات ہی میں ہدیہ کر سکتا ہوں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ستۃ اشیاء حسن ولکنہم من ستۃ احسن، 6 چیزیں بذات ہی بہت اچھی ہیں، لیکن جب 6 افراد انجام دیتے ہیں تو وہ بہت اچھی ہو جاتی ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ 6 چیزیں حسن ہیں، لیکن جب 6 افراد انجام دیتے ہیں تو احسن ہو جاتی ہیں، بہت اچھی ہو جاتی ہیں۔ الورع حسن وہو من العلماء احسن، تقوی اور پرہیزگاری اچھی چیز ہے، لیکن عالم دین اگر متقی اور پرہیزگار ہو تو بہت اچھا ہے۔ الصبر حسن وہو من الفقراء احسن، صبر اچھی چیز ہے، لیکن اگر ایک تنگ دست فقیر انسان صبر کرے تو بہت اچھا ہے۔ السخاء حسن وہو من الاغنیاء احسن، مولا علی فرماتے سخاوت بڑی اچھی چیز ہے، لیکن پیسے والا سخاوت کرے تو بہت اچھا ہے۔ الحیاء حسن وہو من النساء احسن، شرم و حیا بہت اچھی چیز ہے، لیکن عورت با حیا ہو تو بہت اچھا ہے۔ ایک خاتون صاحب شرم و حیا تو بہت اچھا ہے۔ التوبۃ حسن وہی من الشباب احسن، مولا علی فرماتے توبہ اچھی چیز ہے، لیکن جوان توبہ کرے تو بہت اچھا ہے۔ مجھے الحمدللہ خوشی ہے کہ اس مجلس میں جوان نوجوان بھی کافی تعداد میں بیٹھے ہیں۔ یقین رکھنا میرے دوستو، مجلس امام حسین علیہ السلام مقام توبہ ہے اور مقام قبولیت توبہ ہے۔ نبی کریم نے فرمایا تھا ما من شین احب الی اللہ من شاب تائب، اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ جوان جو جوانی میں توبہ کر لے۔ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ مجلس مقام توبہ اور مقام قبولیت توبہ، یہاں توبہ قبول ہوتی ہے۔ ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ بارگاہ حسینی، بارگاہ امام حسین، ایسے ہی ہے نا؟ سامعین گرامی، تو بارگاہ حسین مقام توبہ ہے۔ 5 چیزیں ہوگی۔ 6ٹھی چیز مولا امیر نے فرمایا کہ العدل حسن وہو من الامراء احسن، عادل اچھی چیز ہے، لیکن وقت کا حاکم عادل ہو تو بہت اچھا ہے۔ وقت کا حکمران عادل ہو تو بہت اچھا ہے۔ مومنین مولا امیر فرماتے تھے العدل فضیلت السلطان، ایک بادشاہ کی فضیلت یہ ہے کہ وہ عادل ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا اول من يدخل النار امیر لم يعدل، قیامت کے دن سب سے پہلے غیر عادل حکمران کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ سامعین گرامی، عدل و ساعت، حدیث سننا، عدل و ساعت خیر من عبادت 70 سنہ، رسول اللہ فرماتے ایک لحظے کا عدل کرنا، ایک لحظے کا عدل کرنا 60 سال کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ اس آقا اور مولا کی عبادتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے جس کی ساری زندگی قیام عدل کے لیے گزر گئی۔ ایک لبنان کا عیسائی گزرا، پروفیسر بھی تھا، اس نے وکالت بھی کی، یوٹیوب پر اس کی انٹرویو موجود ہے، جارج جرداق اس کا نام ہے،
دنیا کی مختلف زبانوں میں اس کی بایوگرافی آپ کو ملے گی۔ جارج جرداق لکھیں گے تو سارے اس کے حالات آئیں گے۔ عیسائی تھا، پروفیسر تھا، ادبیات عرب پڑھاتا تھا، لیکن مولا امیر المومنین کا عاشق تھا۔ اس نے لکھا ہے اپنی بایوگرافی میں، میں نوجوان تھا جب میں نہج البلاغہ سے آشنا ہوا ہوں، اور میں نے زندگی میں 1000 بار نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا ہے، 200 بار نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا ہے، اور ایک خطبہ مولا علی کا جس کو کہتا ہے 1000 بار میں نے پڑھا ہے۔ سامعین گرامی، اس نے پھر مولا علی علیہ السلام کی عدالت پر 4 جلدوں میں کتاب لکھی۔ یہ مکہ کے کسی مفتی نے نہیں لکھی، لبنان کے ایک عیسائی نے لکھی، اور اس کتاب کا نام رکھا صوت العدالت الانسانیہ الامام علی۔ وہ کہتا ہے دنیا میں عدل انسانی کی کوئی آواز ہے تو امام علی۔ اس کتاب کے مقدمے میں اس عیسائی نے ایک جملہ لکھا ہے، دنیا کو خطاب کر کے کہتا ہے یا دنیا یا دنیا ماذ علیک لو حشدت قواک وآتیت فی کل زمن بعلی بعلمہ ولسانہ وذفقارہ۔ دنیا کو خطاب کر کے کہتا ہے اے دنیا تجھے کیا ہو جاتا اگر تو اپنی ساری طاقتیں جمع کر کے ہر زمانے میں ایک علی پیدا کر۔ علم وہی علی والا ہوتا، زبان وہی علی والی ہوتی، ذوالفقار وہی علی والی ہوتی۔ اس عیسائی نے اپنی اس کتاب میں مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے اسباب پر بحث کرتے ہوئے ایک جملہ لکھا، قتل فی محرابہ لشدت عدلہ۔ لکھتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو کیوں قتل کیا گیا؟ صرف اس لیے کہ مولا علی کا عادل دنیا برداشت نہیں کر سکی۔ مولا علی عادل بہت بڑے تھے، مولا علی عادل بہت بڑے تھے۔ مومنین ذرا سنیے گا، دنیا میں حکمران قتل ہوئے ہیں، لیکن حکمران اپنے ظلم کی وجہ سے مارے گئے۔ مولا علی علیہ السلام وہ حاکم تھے جو اپنی عدالت کی وجہ سے مارے گئے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کا جملہ ہے نہج البلاغہ، امیر المومنین وہ اور حکمران تھے، سونا چاندی جمع کرنا، دنیا لوٹنا، سلطنت کی حدوں کو بڑھانا، جن کا ہدف اور مقصد تھا۔ خدا کی قسم حکومت سے سنبھالنے سے مولا علی کا مقصد یہ نہیں تھا۔ مولا علی تو فرماتے تھے دنیا کو خطاب کر کے یا دنیا ابھی تعرضت ام الی تشوقت غری غیری، اے دنیا کیا علی کو بہکانا چاہتی ہے؟ کیا تو علی کے در پہ ہونا چاہتی ہے؟ دنیا جا علی کے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے، علی تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں۔ وہ وقت نہ آئے کہ دنیا تو علی کو دھوکہ دے سکے۔ سامعین گرامی، مولا امیر المومنین کا مقصد کیا تھا؟ جب مولا امیر المومنین جنگ جمل کے موقع پر بصرہ تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک منزل آئی زیقار، آج بھی عراق کا ایک شہر ہے زیقار۔ منزل زیقار پر امیر المومنین علیہ السلام نے قیام کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں گیا، یہ نہج البلاغہ پڑھ رہا ہوں، میری طرف میں نے دیکھا مولا علی علیہ السلام اپنا پھٹا پرانا جوتا اپنے ہاتھوں سے بیٹھے سی رہے تھے۔ میری طرف دیکھ کے فرمایا ابن عباس ما قیمت هذه النعل، ابن عباس میرے اس جوتے کی کیا قیمت ہے؟ فقلت لا قیمت لها، کہتا مولا یہ پھٹا پرانا جوتا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ مولا امیر نے فرمایا واللہ الذی احب الی من امرتکم الا ان اقیم حقا وادفع باطلا، فرمایا خدا کی قسم اے ابن عباس، خدا کی قسم تمہاری حکومت سے علی کو یہ جوتا زیادہ محبوب ہے، تمہاری حکمرانی سے یہ جوتا مجھے زیادہ محبوب ہے۔ الا ان اقیم حقا وادفع باطلا، لیکن میں نے اس حکومت کو صرف اس لیے سنبھالا میں حق کو قائم کر سکوں اور باطل کو مٹا سکوں۔ امیر المومنین کا مقصد نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، مولا علی کا مقصد صرف یہ تھا حقدار تک حق پہنچایا جائے، مظلوم کی مدد کی جائے اور ظالم کے ہاتھ کو کاٹا جائے۔ کیا وجہ تھی رسول اللہ کی رحلت کے بعد؟ کیا وجہ تھی کہ امیر المومنین نے حکومت جب سنبھالی، اور مولا علی تو حکومت کو خواہشمند ہی نہیں تھے،
نہج البلاغہ میں جملہ جب آئے نا عثمان کی شہادت مرنے کے بعد یا علی ہاتھ بڑھائیں ہم آپ کی بیعت کریں، تو فرمایا تھا دعونی والتمسوا غیری، مجھے چھوڑو جاؤ میرے علاوہ کوئی اپنا اور حاکم تلاش کر لو، علی کو تمہاری حکومت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن لوگ کٹھے ہو کے آ گئے، یا علی آپ اگر حکومت کو نہیں سنبھالیں گے تو مسلمانوں کے حالات کو کون سنبھالے گا؟ لولا حضور الحاضر وقیام الحجت وجود الناصر، فرماتے اگر لوگ اکٹھے ہو کے نہ آئے ہوتے اور مددگاروں نے مجھے اپنی نصرت کا یقین نہ دلایا ہوتا، میں خلافت کی باغ ڈور انہی کے کاندھوں پہ ڈال دیتا۔ خلافت سنبھال لی، بیعت ہوگی مولا علی کی۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر مولا علی کی جن لوگوں نے سب سے پہلے بیعت کی مولا علی کی، انہوں نے سب سے پہلے بیعت توڑ دی مولا علی کی۔ کہ طلحہ و زبیر یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے بیعت کی تھی، اور یہی وہ لوگ تھے جو سب سے پہلے مولا علی کی بیعت توڑنے والوں میں شامل تھے، یہی وہ ناقصین تھے، یہی وہ لوگ تھے جو جمل میں مولا علی کے خلاف لشکر اکٹھے کر کے لائے تھے۔ کیا وجہ تھی؟ امیر المومنین کے ساتھ پھر لڑائیاں کیوں کی گئیں؟ جمل کی جنگ، پھر صفین کی جنگ، 2 سال تک صفین کی جنگ رہی، پھر نہروان کی جنگ۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ سنو، بیعت کیوں توڑی گئی؟ مولا کے خلاف لشکر کیوں لائے گئے؟ بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جن لوگوں نے بیعت کی تھی وہ اس لالچ پر کی تھی کہ مولا علی جب اقتدار سنبھالیں گے ہمیں بھی حکومت میں اقتدار میں شریک کریں گے۔ سامعین گرامی، مولا علی کی بیعت ہو گئی، بیت المال میں بیٹھے تھے، رات کا وقت تھا، چراغ جل رہا تھا، بیت المال کا حساب کتاب لکھ رہے تھے۔ یہ دونوں حضرات آئے کہ چل کے علی سے حصہ مانگتے ہیں۔ ایک کوفہ کی گورنری چاہتا تھا، ایک بصرہ کی گورنری چاہتا تھا۔ دونوں مولا علی کے پاس آئے، آ کے سلام کیا، مولا علی نے سلام کا جواب دیا اور ساتھ ہی چراغ بجھا دیا۔ یہ دونوں حیران ہو گئے، یا علی یہ کیا ہوا؟ روشنی بڑھانے کی بجائے وہ ایک چراغ جل رہا تھا وہ بھی آپ نے گل کر دیا۔ فرمایا سنو، اس چراغ میں جو تیل جل رہا ہے وہ بیت المال کا تیل ہے، وہ مسلمانوں کا مال ہے۔ میری اور تمہاری گفتگو نجی اور ذاتی حیثیت کی گفتگو ہے، ہم اپنی گفتگو کے لیے بیت المال کا تیل کیوں جلائیں؟ مولا نے فرمایا بتاؤ کیوں آئے ہو؟ خدا کی قسم مدعا زبان پر آ نہیں سکا، دل کی بات دل میں رہ گئی۔ ان کو یہ سمجھ آ گئی جو علی ہماری خاطر 2 پیسے کا تیل جلانے کو تیار نہیں، بلا وجہ کوفہ اور بصرہ کی گورنری ہمارے حوالے کرنے کو تیار نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ امیر المومنین کے خلاف لشکر اکٹھے کیے گئے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام سے دشمنی کی، پوری زندگی امیر المومنین کی قیام عدل کے لیے گزر گئے۔ فخر رازی نے اپنی تفسیر میں اس روایت کو ذکر کیا ہے، مولا علی کی خلافت کے زمانے میں، ٹائم تھوڑا میں کیا کروں، ایک حبشی نسل غلام تھا، محب تھا مولا علی علیہ السلام کا، اس نے چوری کی جرم میں پکڑا گیا، مولا علی کے پاس لائے، مولا نے پوچھا تو اس نے اقرار جرم کیا۔ جب اس نے کہا کہ ہاں یا علی میں نے یہ غلطی کی ہے، یہ چوری کی ہے، امیر المومنین نے حد جاری کرنے کا فیصلہ سنایا، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اپنے لوگ سفارشی بن گئے، یا علی معاف کر دیں، آپ کا غلام ہے، آپ کا محب ہے، غلطی کر بیٹھا، چوری کر بیٹھا۔ امیر المومنین کا جملہ سننے کی شیو، مولا نے فرمایا اگر یہ میرا غلام اور میرا محب تھا تو اس کا کردار عظیم ہونا چاہیے تھا، اس کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور مومنین یاد رکھنا، مولا علی عادل امام ہیں، مولا علی کوئی پارٹی باز امام نہیں۔ حد الہی جاری کرنے کا وقت آتا ہے تو مولا علی پارٹی نہیں دیکھتے، حکم خدا کو نافذ کرتے۔ مولا نے ہاتھ کاٹ دیا، ہاتھ یہاں سے کاٹا جاتا ہے۔ اس حبشی نسل نے کٹی انگلیاں ہاتھ میں پکڑی، بازار میں جا رہا ہے، ابن قوا خارجیوں کا سردار تھا، سامنے آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو علی کا محب اور غلام تھا، علی نے ہاتھ کاٹ دیا، آج اس کی زبان علی کے خلاف بولے گی، اس امید اور توقع کے ساتھ آ کے کہتا ہے تیرے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ کہتا ہے قد قطع یمینی امیر المؤمنین یعصوب المسلمین قائد الغر المحجلین خطن الرسول زوج البطول الناطق بالصداد دھال ارحاد الى الرشاد الموت الزکات رجل شجاع وفی اخو رسول اللہ علی ابن ابی طالب۔ پورا ایک قصیدہ پڑھ دیا، مولا امیر المومنین کے فضائل پڑھ دیے۔ خارجی حیران ہو گیا، کمال ہے، علی نے ہاتھ کاٹ دیا، اب بھی علی کے قصیدے پڑھتا ہے۔ خارجی کو خطاب کر کے کہتا ہے خارجی یاد رکھ، علی نے نہ حق ہاتھ نہیں کاٹا، میں نے چوری کی، میرا حق بنتا تھا،
قد قاطع یمینی وخلصنی من النار، یہ تو مولا علی کا کرم ہو گیا مجھ پر، جنہوں نے دنیا میں مجھ پہ حد جاری کر کے مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ کسی نے بارگاہ امامت میں عرض کی، یا امیر المؤمنین، جس پر آپ نے حد جاری کی وہ تو آپ کے قصیدے پڑھتا پھرتا ہے۔ مولا نے فرمایا بلاؤ اس کو۔ حبشی النسل غلام کو بلایا، کٹی انگلی ہاتھ کے ساتھ رکھی، اوپر ایک رومال ڈالا، کچھ کلمات ادا فرمائے اور رومال ہٹایا تو ہاتھ سالم تھا۔ میں کہتا ہوں ہاتھ کاٹنا عدل علی ہے، ہاتھ جوڑنا فضل ہے۔ نہج البلاغہ میں جملہ ہے مولا امیر المومنین کے چاہنے والوں سننا، فرماتے ہیں واللہ کیا عدالت کا معیار ہے۔ بس یہ سنا کہ ایک جملہ مصیبت کا، واللہ لؤتیت الاقالیم السبع بما تحت افلاقها العن آسی اللہ فی نملت نسلبها جلب شعیرت ما فعلتو ما لعلی ونعیم یفنا ولذت لا تبقى۔ سننا شیعو سننا، فرمایا خدا کی قسم یہ 7 اقلیم علی کو دے دیے جائیں، یہ 7 زمین اور آسمانیں اور جو کچھ اس میں ہے یہ ساری کائنات علی کے حوالے کر دی جائے، صرف اس ایک شرط پر کہ میں چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لوں۔ علی فرماتے خدا کی قسم میں کائنات ٹھکرا دوں گا اتنا سا ظلم کرنے کے لیے تیار، میں کائنات ٹھکرا دوں گا اتنی ساری نافرمانی خدا نہیں کروں گا۔ اور پھر فرماتے ہیں مال علی ونعیم یفنا ولذت لا تبقى، فنا ہونے والی نعمتوں سے علی کا کیا واسطہ اور مٹ جانے والی لذتوں سے علی کا کیا واسطہ۔ اور شیعیان امیر المومنین، مولا علی کائنات ٹھکرا دیں چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا نہ چھینے، علی والے بیٹھے ہو کسی یتیم کے منہ سے نوالا نہ چھیننا، کسی بیوہ کا حق نہ کھانا، کسی یتیم کے حق پہ ڈاکہ نہ ڈالنا، کسی ضعیف کمزور کا حق نہ کھانا۔ افحش الظلم ظلم الضعیف، بدترین ظلم ہے جو کسی کمزور پہ کیا جائے۔ بس صرف ایک جملہ ذکر مصیبت کا عرض کروں۔ جنگ خندق اب جانتے ہیں کہ عامر ابن عبد ود جو تھا انہیں رسول اللہ نے فرمایا تھا کل کفر، اور خندق میں مولا علی کے لیے فرمایا تھا کل ایمان۔ بارز الایمان کلہ الی الکفر کل، کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ جملہ صرف ایک ہے، عمر کا سر کاٹا، سردار تھا مشرکین کا، بہت بڑا پہلوان تھا، اس کا لباس جنگ بڑا قیمتی تھا، اس کی زرہ بڑی قیمتی تھی، اس کا خود بڑا قیمتی تھا، اس کی تلوار بڑی قیمتی تھی، اس کی تلوار کی جو نیام تھی وہ بڑی قیمتی تھی، ہیرے جواہرات سے مزین اور مرصع اس کا لباس جنگ تھا۔ مولا امیر نے اس کا سر کاٹا، اس کا لباس جنگ کو ہاتھ تک نہیں لگایا، اس کی لاش کو لوٹا نہیں۔ عامر کی سگی بہن، عامر ابن عبد ود کی سگی بہن، اس کو جب پتہ چلا نا کہ میرا بھائی عامر مارا گیا، وہ آئی بھائی کی لاش پر بھائی کو رونے کے لیے، لیکن جب بھائی کی لاش کی حالت دیکھی نا تو بھائی کا مرثیہ نہیں پڑھا، قاتل کا قصیدہ پڑھا۔ بھائی کی لاش پہ کھڑے ہو کے، آج تک آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بہن بھائی کی لاش پہ آ کر بھائی کا مرثیہ نہ پڑھے قاتل کا قصیدہ پڑھے؟ بھائی کی لاش پہ کھڑے ہو کے کہتی تھی لو کانا قاتل عمر غیر قاتل ہی بقیتہ ابدا ما دمت فی البلد لیکن قاتلہ من لا نظیر لہ کان یدعبوہ بیضۃ البلد۔ اے بھائی، اگر علی کے علاوہ تیرا کوئی اور قاتل ہوتا میں ساری زندگی تجھ کو روتی، لیکن بھائی اب میں تجھ کو روں گی نہیں، اس لیے کہ تیرا قاتل اتنا کریم ہے، تیرا قاتل اتنا شریف ہے۔ ہاں اس نے تجھے قتل کیا، تیری لاش کو لوٹا نہیں۔ عزادارو کیا قصور تھا فرزند زہرا امام حسین؟ کیا قصور تھا فرزند زہرا کا؟ 11 محرم کو جب بہن آئی تھی بھائی کی لاش پر، کھڑے ہو کے سوال کرتی تھی آنتا خل حسین، میرا بھائی حسین تو آنت ابن ام زہرا، میری ماں زہرا کا جایا حسین تو ہے۔ رخ پھر گیا مدینہ کی طرف،
یا جدہ صلی علیہ ملک السماء، نانا آپ پہ تو آسمان کے فرشتے درود پڑھتے تھے. حاضر حسین میرا رائے، آپ کا حسین ہے جو خاک کربلا پر موجود، مقطع الاعضاء جس کے اعضاء قطع کر دیے گئے، مسلوب الامامت والرضا جس کا لباس بھی لوٹ کر دے. یا جدہ ذریتو کا مقتلہ و نسلو کا ضائع، نانا آپ کی اولاد کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا، آپ کی نسل کو برباد کر دیا گیا. یا جدہ بناتو کا سبایا، نانا دیکھ تیری بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں پر. علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایہم